سینئر ایڈوکیٹ مس اندلیب مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کیس کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ آل گڈ۔ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ مس بتائیے گا، بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ ہمارے محافظ ہی بھیڑیے بن چکے ہیں، اور یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے، ماضی میں بھی بہت سارے کیسز دیکھے گئے، کیسز بہت سارے ہوتے ہیں، رپورٹ ذرا کم ہوتے ہیں۔ اس کیس کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ اچھا، بڑا اچھا آپ نے جملہ بولا ہے کہ ہمارے محافظ ہی بھیڑیے بن چکے ہیں۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا تو اب اس فیلڈ میں بہت زیادہ آنا جانا ہے، کیونکہ میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہوں ایک ایڈوکیٹ ہونے کے ساتھ، اور زیادہ کام میں کرسچن کمیونٹی کا کرتی ہوں، یا جو ایک آپ کہہ رہے کہ لوئر کلاس ہے ان کے لیے کام کرتی ہوں۔ تو میں اکثر تھانوں میں جاتی ہوں، ابھی کہ ہمارے وکیل نہیں جاتے، لیکن جب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے کلائنٹ کی بات نہیں سنی جاتی تو میں جاتی ہوں۔ اب وہاں پر جو میں ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ دیکھتی ہوں نا، تو مجھے احساس بہت دیر پہلے کا ہو چکا ہے کہ اگر کوئی بھیڑیوں سے بھی بدترین لفظ ہونا تو وہ ان کے لیے ایجاد ہونا چاہیے۔ دے آر پیتھیٹک اینڈ دے آر ڈوئنگ نتھنگ۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے آپ سے جاتے ساتھ پیسے ڈیمانڈ کرنے ہوتے ہیں، ابھی کہ دیکھیں کوئی ان کو رائٹ نہیں ہے۔ اب جو یہ واقعہ ہوا ہے اس بچی والا، اس میں تو دیکھیں ایک افسوسناک پہلو سب سے بڑا تو یہ ہے کہ وہ بچی ذہنی معذور تھی۔ آپ درندگی کی انتہا دیکھیں، اگر تھانے میں ایک پولیس والا یہ سب کر رہا ہے تو ہمارے معاشرے میں کتنی لڑکیاں آپ دیکھتی ہیں جو ذہنی معذور سڑکوں پہ پھر رہی ہیں، اور کئی عورتیں آپ کو پریگننٹ نظر آئیں گی۔ وہ کس طرح ہوئی ہیں؟ وہ انہی درندوں، انہی لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہیں، انہی کی ہوس کا شکار بنی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں اتنی ہوس کیوں پھیل رہی ہے؟ سوچنے کی بات تو یہی ہے۔ اب دیکھیں اس کیس میں جو ہے وہ مجھے جہاں تک میرے پاس نالج ہے وہ یہی ہے کہ بہت کمزور لوگ ہیں، بہت غریب لوگ ہیں جو کہ شاید اس کیس کو نہ کر سکیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کیس کو دبا لیا جائے۔ فیملی جو ہے وہ نہ تو فائنینشلی طور پہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ پیسہ لگا سکے، اور نہ ہی ان کو اتنا نالج ہے، اویئرنیس ان کو بالکل نہیں ہے، اور پھر وہ لودھرا سے ادھر آئے ہوئے ہیں لاہور میں روزگار کے سلسلے میں۔ اب جو اس گھر کا سربراہ ہے وہ بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری کرتا ہے، خاتون بھی کام کرتی ہے لوگوں کے گھروں میں، 3 بچے ہیں، تینوں میں سے جو ہے وہ 2 بچے معذور ہیں، تیسرے بچے کا بھی اس کے چچا نے بتایا کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی اب نارمل ہے۔ تو ایک ایسا گھرانہ جہاں پہ 3 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی، وہ اس کیس پہ کیا پیسہ لگائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیس جو ہے، اس طرح کے کیسز کمزور ہی دیکھے گئے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس طرح کے کیسز کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، آنیسٹلی اسپیکنگ۔ پہلے تو مجھے یہ ہے کہ شاید 15 کی وجہ سے ان کی FIR رجسٹرڈ ہو گئی، اگر یہ 15 پہ کال نہ کرتے تو وہ بھی شاید مشکل، بہت مشکل ہوتا۔ پھر دوسری بات دیکھیں یہ ہے کہ اب آ جاتا ہے آگے عدالتی کام اور عدالتی نظام، وہاں پر بھی یہی سسٹم ہے کہ جب تک آپ کے پاس کچھ نہیں ہے یا آپ خالی ہاتھ ہیں یا بالکل ہی غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے تو کسی نے آپ کا کیس بھی اس طرح نہیں لڑنا، اور لڑے گا بھی تو کوئی اس طرح دل سے نہیں لڑے گا۔ اب تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، جو آفینس اس پہ لگائے گئے ہیں پولیس والے پہ وہ ہوں گے۔ میں تو اس کے بارے میں بینگ اے لائر بھی یہی ہوں کہ آئی ایم ناٹ شیور۔ اب دیکھیں اس پہ انہوں نے 376 ایک تو ریپ لگایا ہے جو، اور اس کے بعد 155C لگایا ہے پولیس آرڈر۔ اب دا تھنگ از دس کہ 155C جو ہے وہ ہمیشہ پولیس والے یا باوردی شخص کے اوپر لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کسی نیگلیجنس، اس کا کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی یا کوئی اس طرح کے انسیڈنٹ میں۔ ریپ میں 25 سال سزا ہے یا عمر قید ہے، ڈیتھ پینلٹی بھی ہے۔ نہیں، اب تو ظاہری سی بات ہے، CCD جیسے جو ہے CCD بن گیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے CM پنجاب بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں، اور انہوں نے تھانوں کو رینوویٹ کروایا ہے، انہوں نے بڑے کام کیے ہیں، بڑے اچھے اچھے انیشیٹو لیے ہیں۔ خواتین تو پھر ان کی ریڈ لائن ہے، اور یہ ریڈ لائن جو ہے وہ ڈیلی کراس ہوتی ہے۔ چلیں ڈیلی کراس تو ہوتی ہے، لیکن پولیس والوں کی جانب سے ایسا ایکٹ سمجھ سے بالاتر ہے۔ میڈم بات دراصل یہ ہے پولیس والوں کی جانب سے نا، یہ ایکٹ میرے لیے سمجھ سے باہر نہیں ہے۔ میں سمپل سی ایک بات کہوں گی، وہ بات میں یہ کہوں گی کہ اگر CM پنجاب جو ہیں وہ اس کا اگر در حقیقت نوٹس لینا چاہیں تو یہ ممکن ہی نہیں، تھانے والوں کی کیا اوقات اور کیا جرت کہ وہ یہ سب کچھ کریں۔ آئے روز یہ واقعات بڑھ رہے ہیں۔ CCD کہاں چلی گئی ہے؟ جو سرگودا میں انسیڈنٹ ہوا آپ کے سامنے ہے، اس کا کیا بنا؟ دب گیا۔ رضا ڈار والا کیس آپ کا دب گیا۔ مجھے بتائیں کیا CCD اس میں کر رہی ہے؟ آپ
کہاں پہ کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اس ملک میں پریویل کر رہی ہے. اچھا آپ دیکھیں اس کیس میں بھی انہوں نے لڑکی کو جو ہے وہ گھر سے اٹھایا, باہر بیٹھی ہوئی, گھر کے باہر بیٹھی تھی نا, اپنی دہلیز پہ بیٹھی تھی. اب اس پہ انہوں نے کہا جی کسی کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے لے کے جا رہے ہیں. ٹائم کیا تھا جب اس لڑکی کو لے کے؟ تقریباً 1 بجے کا ٹائم تھا, دن دوپہر 1 بجے کا ٹائم. وہاں پہ کوئی بزرگ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ بچی کو آپ کیوں لے جا رہے ہیں, تو ان کی جانب سے کہا گیا اوے تو چپ کر, تینوں نہیں پتا اندر تو کوئی کیس ہے گا وے وہ سلسلے چ لے جا رہے ہیں. یہ لہجہ تھا. میں نے آف دا کیمرہ بہت سے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی جو کہ وہاں پہ جائے وقوع پہ اس ٹائم موجود تھے. فیملی سے میں بات کر کے آ رہی ہوں, تو بہت سارے لوگوں نے کہا ہم بات نہیں کریں گے, پولیس والے آئے ہیں. بعد میں ہمیں انہوں نے تھریٹ کیا ہے, انہوں نے کہا خبردار تہاڈے وچوں کسی نے گل کی تھی نبڑ لیں گے تہاڈے نال, کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا. اس کا ریزن یہ ہے کہ شاید آپ کو آپ ظاہر آپ بھی کرائم رپورٹنگ کرتی ہیں, آپ کو اندازہ ہے پولیس نے جو بعد میں ان لوگوں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے نا, وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. انہوں نے ان کی ساری فیملی اٹھا کے رکھ لینی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ تھانے میں کوئی وہ ایک ایسا ہی نہیں تھا, وہ جب تھانے میں گیا ہے تو ظاہری سی بات ہے تھانے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, 78 لوگ جو ہیں وہ معطل ہوئے ہیں, تو اس وقت تھانے میں کم سے کم کوئی 10 12 15 لوگ تو ہوں گے, کچھ چھٹی پہ ہوں گے, کچھ ڈیوٹیز پہ ہوں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ کیا باقی لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ سب کو سب کچھ پتہ تھا. بچی سے میں نے چند ایک سوالات کیے ہیں, لیکن بچی مینٹلی طور پہ ظاہری سی بات ہے مینٹلی طور پہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہے, اور بچی اوپنلی ساری چیزوں کو بتا رہی ہے, سب لوگوں کو بتا رہی ہے. مینس کہ کوئی بھی دل رکھنے والا انسان, بہن بیٹیوں والا, وہ اس سے نہیں پوچھ سکتا, وہ جس طرح بتا رہی ہے. تو مینس سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کا درندہ انسان ہے. اور ایک بات اور, فیملی کا مجھے بتانا تھا کہ پوری رات یہ تھانے میں معافیا مانگتا رہا کہ مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی, میری بھی بیٹیاں, یہ میری بیٹیوں جیسی, مجھے پتہ نہیں کیا ہوا. ان کے پاس ایک ہی جملہ ہے, میں سمجھتی ہوں کاش کہ شیطان کبھی سامنے آ کے بول دے کہ اتنا گھٹیا اور بے غیرت میں بھی نہیں ہوں. جو یہ سب کچھ کر لیتا ہے وہ شیطان پہ ڈال دیتا ہے, چاہے ہمارا کوئی پولیس والا ہو, کوئی عام مرد ہو, کہ جی مجھے شیطان. کیا عورتوں پہ شیطان نہیں آ سکتا؟ عورتیں کیوں نہیں ایسے کرائم کر رہی؟ وہ کیوں نہیں کہتی کہ ہم پہ شیطان آ گیا تھا؟ شیطان انہی کے لیے بنا ہے. اور دوسری بات ہے, یہ جتنی بھی معطلیاں اور سب کچھ ہوا ہے یہ فار دا ٹائم بینگ ہے, دے آل ول بیک. اسی پہ میں نے بات کرنی تھی کہ دوسرے علاقوں میں ان کو منتقل کر دیا جائے گا, یہی سب کچھ ہوگا, یا تھوڑا عرصہ معطل رہ کر ایک تھوڑا جب تک میڈیا پہ رولا کم ہو جائے گا. میڈیا کے پاس اور تھوڑے ایشوز ہیں, روز تو یہی بندہ بھی ہمیں کسی تھانے میں نظر آئے, بالکل آئے گا, کسی اور سٹی میں بالکل آئے گا آپ کو. اور میں تو ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ عین ممکن ہے کہ اس ڈی این اے کے بعد ہمیں اندازہ ہو, اگر اس کا انہوں نے میڈیکل اور ڈی این اے کروایا ہے, کہ اس میں اور لوگ بھی شامل ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, اگر 10 سے 15 سے 20 لوگ بھی موجود ہیں اور ایک کمرہ نمبر 4 میں ایک پولیس کا جو ایسا ہے وہ ریپ کر رہا ہے, تو مجھے بتائیں باقی لوگ اس کو کوئی مطلب کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ نہیں اس میں انٹرسٹڈ ہوئے ہوں گے. بچی تو دیکھیں ذہنی معذور ہے, وہ تو آپ کو نہیں بتا سکتی کہ میرے ساتھ کتنے لوگوں نے درندگی کی ہے. بالکل. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جتنی بھی باقی سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے, لگتا نہیں کہ یہ سب کچھ پہلی دفعہ اس تھانے میں ہوا ہے. اور آپ کو میں ایک اور بات بھی بتا دوں, ہو سکتا ہے اصل مجرم بھی یہ نہ ہو, اصل کسی بڑے نام کو چھپانے کے لیے چھوٹے نام پہ ایف آئی آر کاٹ دی گئی. نہیں, یہ وہاں پہ کوئی بزرگ بیٹھے تھے, انہوں نے باقاعدہ اس کی شناخت کی ہے, انہوں نے بتایا کہ ہاں جی یہ والا چہرہ ہے. دیکھیں میڈم, بچی کو بھی دکھایا گیا ہے, اور بچی کے والدین سے میری جو ہے آف دا کیمرہ بھی بات ہوئی ہے, تو انہوں نے یہی بتایا کہ بچی نے کہا جی جی بالکل یہی پرسن تھا. دیکھیں میڈم, بات یہ کہ پہلے تو اس بچی کو پراپرلی, اب جس طرح سے بھی ہے اس کا ڈی این اے سامنے آئے گا, چیزیں سامنے آئیں گی, پھر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ابھی تو مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اس فیملی کو جس طرح کی آپ بتا رہی ہیں کوئی 50,000 لاکھ روپے امداد مل جائے گی, تو مے بی وہ اس کیس کو آگے لے کے ہی نہ جائیں. وہ کیس یہ, لیکن یہ کیسز ہمارے معاشرے کے منہ پہ تمانچہ ہیں, زوردار تمانچہ ہیں, اور حکومت پہ بھی ہیں. میں آپ کو ایک آنیسٹ بات بتاؤں, حکومت جو ہے چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو, ارسپیکٹ آف اینی پارٹی اینڈ اینی ایفیلیشن, آپ جس ملک میں حکمران ہیں اس ملک کے لوگوں کی حفاظت ہی آپ کرنے میں ناکام ہیں, تو مجھے بتائیں آپ کے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. بس مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا ماضی میں بہت سارے کیسز میں سی سی ڈی بڑی متحرک نظر آئی, لیکن چند ایک ایسے کیس ہیں, آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ ڈی ایچ اے والا کیس, اس کے علاوہ جو ہے حال ہی میں ہونے والا ڈار کیس, اب یہ کیس, ایسے کیسز میں کیوں سی سی ڈی چھلانگ نہیں لگاتی؟
کیونکہ ان میں وہ لوگ انوالو ہیں جو سی سی ڈی کو بنا کے لانے والے ہیں. سی سی ڈی میں ہر دفعہ ایک ہی بات کرتی ہوں کہ سی سی ڈی کا بھی وہی لا اینڈ آرڈر ہے جو ہماری پنجاب پولیس کا ہے. اسی لا اینڈ آرڈر کی طرح اس کا کوئی الگ سے قانون وضع نہیں کیا گیا. کوئی الگ قانون نہیں ہے سی سی ڈی کے پاس, یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں گولی مار. چھیڑ خانی پہ نیفے میں پسٹل چل جاتا ہے, یہاں پہ کسی کی بیٹی کی عزت کو دن دہاڑے تار تار کر دیا گیا, وہ بھی اغوا کر کے. نیفے میں پسٹل تو دور, میرے خیال میں ساتھی بھی نہیں چھڑانے آئیں گے, کچھ نہیں ہوگا. میڈم یہ کیس آپ کو چند دن کوئی ہائپ نظر آئے گی, آپ کی دیکھا دیکھی 2-4 کرائم رپورٹرز اور جائیں گے, 5 جائیں گے, اس کے بعد یہ کیس کی ایسے طے لگے گی جیسے رضا ڈار کیس کی طے لگ چکی ہے. کہیں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بلکہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے جب اپنی کانفرنس کی کہ وہ لڑکیاں جھنڈا لے کے گئی ہیں, جھنڈا وہ کس خوشی میں پاکستان کا لے کے گئی ہیں کہ یہاں پر ریپ ہو جاتا ہے جب ہم جاتے ہیں. مطلب ہم کیا بیوقوف بنا رہے ہیں اپنی عوام کو. ہم لوگ بیوقوف نہیں ہیں, صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اب جو بات کرتا ہے وہ پھر یہاں پہ نظر نہیں آتا, صرف وہ ڈر پھیلا دیا گیا عوام میں. اب اس میں میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ یہ فیملی یا تو اپنے موقف کو بدل دے گی, یہی فیملی اپنا موقف بدل دے گی, یا یہ کیس ہمیشہ کی طرح فائل بند ہو جائے گی. ابھی تک فیملی کے ساتھ کسی کی جانب سے گورنمنٹ یا کسی نے کوئی کسی قسم کا تعاون بھی کہہ سکتے ہیں نا, جس طرح جا کے یقین دہانی کروائی جاتی ہے اداروں کی طرف سے, تو کسی نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا. شاید اسی لیے اب تک فیملی بات کر رہی ہے. مائٹ بی پاسبل کل یہ فیملی ہمیں نظر بھی نہ آئے. میڈم غریب لوگ ہیں, 1-2-4 لاکھ روپے کی رقم ان کو ہمیشہ کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ شہر ہی چھوڑ کے چلے جائیں. میں آپ کو سمپل بیسیکلی لودھرا سے کہیں اور, کیونکہ دیکھیں غریب شخص کے پاس نہ تو عدالتوں میں وہ بیچارہ ذلیل ہو سکتا ہے, نہ وہ اتنا پیسہ لگا سکتا ہے, اور نہ ہمارے یہاں پہ کوئی وکلا یا لوگ اتنا والنٹیرلی کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ کسی کو اس طرح سے ڈیل کر لیں کہ کسی کے لیے ایک کام کر دیں کہ چلو غریب ہے اس کو دیکھ لیں. کوئی بھی نہیں کرتا. اور نہ ہمارے, میں آپ کو سچ بتاؤں, عدالتوں میں وہ اب انصاف کے تقاضے رہے ہیں. جہاں پہ پیچھے بڑے نام کھڑے ہوتے ہیں, جہاں پر حکمران شامل ہوتے ہیں چیزوں میں, وہاں پہ چیزوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہی فرق ہے. یہ سزائیں سی سی ڈی یہ صرف غریب لوگوں کے لیے, بس میں اتنا ہی کہوں گی اس میں. اس کیس سے جڑی تمام تر تفصیلات کو آپ کے سامنے رکھا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کیس میں متاثرہ فیملی اور بچی کو انصاف ملے گا یا نہیں, یا ماضی کی طرح اس کیس کو بھی فراموش کر دیا جائے گا. اجازت چاہیں گے, اللہ نگہبان.